الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بالإيمان والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حد درجہ قابل احترام معززین کرام، حمد و صلات کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اللہ کے حبیب مکرم شفیع معظم نبی محتشم رحمت ہر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حجۃ الوداع کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور حج کے بارے میں چند باتیں گزشتہ جمعے گوش گزار کی تھی اور عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع پہ گفتگو کریں گے. آج ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی خطبہ کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک بار پھر ذہنوں میں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ یہ تاریخ میں بڑا عظیم مقام رکھتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو پیغام انسانیت تک پہنچایا قرآن حکیم کی آیات بینات کی صورت میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی صورت، آپ کی سنت کریمہ کی صورت میں، ان ساری چیزوں کا نچوڑ، حضور کی ساری زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کے رسول نے اس خطبے میں ذکر فرمایا. اور دوسری بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے صرف میدان عرفات میں 9 ذوالحج ہی کو خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک تو 9 ذوالحج کا آپ کا خطبہ ہے جو میدان عرفات میں حضور نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی 8 ذوالحج کو بھی آپ نے میدان منا میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا،
اور پھر 10 ذوالحج کو یوم نحر کو آپ نے دوبارہ میدان منا میں پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ متعدد مواقع پر حجۃ الوداع کے اس ایک سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر 8 کو، 9 کو، 10 کو، پھر بعد میں سفر کے دوران مختلف خطبات ارشاد فرمائے۔ عمومی طور پر جب ذکر ہوتا ہے تو اسے خطبہ حجۃ الوداع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے کا سارا خطبہ اور جو اہم باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ایک ہی موقع پر ارشاد نہیں فرمائی، مختلف ایام اور مختلف مواقع پر حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضور کے حجۃ الوداع اور اس خطبہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے تو مفید ہوگی کہ اس موقع پر اسلام کے اندر حج فرض ہونے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اور حضور نے اس سفر کے موقع پر ایک سے زائد بار صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، حج کے جو افعال ادا کیے جاتے ہیں، حج کے جو مختلف ارکان ہیں انہیں مناسک حج کہتے ہیں، اور یہ مناسک حج اتنے اہم ہیں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی آرینا مناسکنا، یا اللہ پاک ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، مولا اسے آباد بھی فرما اور ہمیں اس کے مناسک بھی سکھا دے، اس کا طواف کیسے کرنا ہے، حج کے مناسک کیا ہیں، ارکان کیا ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی تھی، اور حضور نے سفر حج میں متعدد مواقع پہ صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے، صفا و مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے، مینا میں کب جانا ہے، وقوف عرفہ کیسے ہوگا، مزدلفہ کیسے ہوگا، رمی جمرات اور قربانیاں اور حلق اور طواف زیارت، فرمایا یہ سارے مناسک مجھ سے سیکھ لو، اور ساتھ ہی فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، فرمایا لوگو دھیان کرو، توجہ کرو، آج سیکھ لو، آج مجھے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں اس وقت تمہارے درمیان موجود نہ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا خذوا عنی مناسککم، فرمایا آؤ اے مجھے دیکھنے والی نگاہوں میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر، میری ایک ایک ادا کو اپنے دلوں پہ نقش کر لو، میری ایک ایک سنت کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہ، اور یہ ہو سکتا ہے یہ بارگاہ الہی کے ادب کی وجہ سے، وگرنہ آپ جانتے تھے اللہ نے آپ کو آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ آپ کا آخری حج ہے، اور پھر آپ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، محدثین نے، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضور نے جب یہ اعلان فرمایا کہ اس سال 10 ہجری کو میں حج کے لیے جانے والا ہوں، تو اطراف و اکناف سے، پورے جزیرہ عرب سے امڑ کر لوگ اور شمع رسالت کے پروانے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہونے شروع ہوئے۔ اندازہ تو فرمائیں نا، آج وہ محمد الرسول اللہ حج ادا فرمانے کے لیے جا رہے ہیں جنہیں رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا، جنہیں مکہ والے کہتے تھے کہ مکہ سے باہر کون ان کا دین قبول کرے گا، اور آج جب حضور تشریف لائے ہیں، علماء سیرت اور تاریخ لکھتے ہیں 1,24,000 اور بعض روایات میں 1,40,000 صحابہ تھے جو حضور کے گرد پروانہ وار موجود تھے۔ اللہ کی رحمتیں بندے کے شامل حال ہوا کرتی ہیں، اللہ کا فضل اپنے بندوں کی تائید فرماتا ہے، لیکن بندے اس عبد خاص کے نقش قدم پہ چلیں تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے جس استقامت کے ساتھ جتنی قربانیاں اللہ کے رسول نے اپنے مشن کے لیے دی ہیں، میں اور آپ تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے، اور جتنی رحمت اللہ کے رسول کو حاصل تھی، اللہ اکبر، آپ تو رحمت للعالمین۔ میرے بھائیو، آج ہمیں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف دعائیں مانگتے رہنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ اگر صرف گھر میں بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر، تسبیح پکڑ کر، مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا مانگ لینے سے حالات تبدیل ہوتے
محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی تسبیح پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی دعا مانگ سکتا ہے، اور نہ کوئی مصلی پہ بیٹھنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود حضور کو ہجرت بھی فرمانا پڑی ہے، گھر بھی چھوڑنا پڑا ہے، آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں، آپ غزوات میں بھی تشریف لے گئے ہیں، اور مشرکین مخالفین کی ایذائیں بھی آپ نے برداشت کی ہیں، دشمنوں کے وار بھی سہے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے منافقین کی سازشوں کا سامنا بھی کیا۔ آپ کی سیرت سے سمجھنا اور سیکھنا یہی ہے کہ اللہ کی نصرت و تائید ضرور بندے کو ملتی ہے، لیکن صبر و استقامت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کو غیر مشروط طریقے سے، انکنڈیشنلی، بغیر کسی شرط کے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس کے سامنے سر جھکا دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رضا کو ایک طرف رکھتے ہوئے حکم الہی کو مانتے چلے جانا۔ جب بندہ مومن یہ روش اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کی شریک ہوا کرتی۔ حضور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہیں، ایک بڑا اہم اور بنیادی نقطہ جو حضور نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، اور جسے فرمانے کے لیے حضور نے بڑا ایک خوبصورت، بڑا مفید اور بڑا عمدہ اسلوب اور انداز اختیار فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد موجود صحابہ سے پوچھا، یہ میدان مینا کے خطبے کی بات، اور اس خطبے کی خصوصیت یہ بھی ہے، 1,24,000، 1,14,000، 1,10,000، 1,40,000 مختلف روایات ہیں، کم از کم روایت بھی لیں تو 1,10,000 نفوس ہیں جو حضور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس میدان مینا میں حضور کا یہ معجزہ بھی سب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں آج مسجد خیف موجود ہے، حضور وہاں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں میدان مینا میں جو اپنے خیموں میں بیٹھے تھے ان کے کانوں تک بھی رسول اللہ کی آواز پہنچ رہی تھی۔ کوئی اسپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں، کوئی ظاہری ایسا آلہ نہیں جو آواز کو دور تک پہنچا سکے، لیکن اس میدان مینا میں ان صحابہ نے بچشم سر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو اللہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ان آلات کا محتاج نہیں ہے۔ بغیر کسی ظاہری آلے کے صحابہ کہتے ہیں جو میدان مینا میں اپنے خیموں میں موجود تھے، ایک تو وہ تھے جو اس محفل میں موجود تھے، جو باقاعدہ سننے کے لیے آئے تھے، فرمایا جو خیموں میں بیٹھے تھے ان تک بھی زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات مقدسہ اسی طرح پہنچ رہے تھے جیسے سامنے بیٹھنے والوں تک پہنچ رہے ہیں۔ حضور نے سوال کیا، پوچھا صحابہ سے کہ میرے صحابہ ای شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ بڑا حضور کا عمدہ، مفید اور بہترین انداز بھی، اور یہ ہر مسلمان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو نقطہ حضور نے سمجھایا ہے وہ نقطہ کتنا اہم تھا۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اور صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے۔ اور صحابہ فرماتے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ سیسمیہ بغیر اسمہ او کما قال، کہ لگتا ہے کہ حضور شاید کوئی اور نام رکھنے لگے ہیں اس ذوالحج کے مہینے کا۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کو بھی پتہ ہے یہ ذوالحج ہے، ہم سب کو بھی پتہ ہے، پھر اس کے باوجود پوچھنا، دریافت کرنا، یہ یقیناً کسی اہم نقطے کے بنا پر۔ اسی لیے صحابہ نے فوراً عرض کی اللہ و رسول اعلم، کہنے لگے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید حضور کوئی نیا نام بتائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا الیس ذو الحج، کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ ذوالحج کا مہینہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای یوم ھذا، آج دن کون سا؟ صحابہ کی زبانوں پہ پھر وہی کلمہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ صحابہ پھر کہتے ہمارے ذہنوں میں تھا کہ حضور شاید کوئی نیا نام بتانے لگے۔ فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج قربانیاں پیش کرنے کا دن نہیں؟ یہ 10 ذوالحج کے خطبے کی بات۔ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آج یوم النحر ہے۔ فرمایا ای بلد ھذا، یہ جس سرزمین پہ کھڑے ہو یہ سرزمین کون سی؟ تمہارے قدموں کے نیچے جو یہ خطہ زمین ہے اس کا نام کیا؟ صحابہ نے پھر عرض کی اللہ و رسول اعلم، حضور اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے۔ حضور نے پھر فرمایا الیس البلد الحرام، فرمایا کیا یہ حرمتوں والی سرزمین نہیں ہے؟ کیا یہ عظمتوں والی، کیا یہ تقدس والی سرزمین نہیں ہے؟
سب صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ بلد الحرام ہے۔ 3 سوال پوچھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اب سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا لوگو سن لو، خبردار اے ذوالحج کی حرمتوں کا احترام کرنے والو، اے یوم نحر کے تقدس کو ماننے والو، اور اے بلد اللہ الحرام کی عظمتوں کو جاننے والو، تم میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کا مال، دوسرے کی جان اور دوسرے کی عزت و آبرو اسی طرح تعظیم والی ہے جیسے آج کا دن، ذوالحج کا مہینہ اور یہ بلد حرام یہ حرمت و تعظیم والا۔ یہ رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع کی اہم ترین نکات میں سے ایک نکتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کھول کر واضح کر کے اور اتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، کسی مسلمان کی جان کو ناجائز طریقے سے جو ہے وہ لینا، یا کسی کی عزت و آبرو پہ غلط نگاہ ڈالنا، رسول اللہ نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں، یہ اس کے لیے حلال اور روا ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان کے مال، جان، عزت و آبرو کی تعظیم اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اسی طرح اہم ہے جیسے بلد اللہ الحرام کی، جیسے شہر ذوالحج کی، اور جیسے یوم نحر کی تعظیم۔ آج حضور کے ان کلمات کو اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کی ضرورت۔ آج بدقسمتی سے من حیث القوم ہم حضور کے اس ارشاد مبارک کو بھولے ہوئے ہیں۔ آج ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا مال محفوظ نہیں، غیر تو چھوڑ دیجئے، بھائی بھائی کا حصہ دینے پہ آمادہ نہیں۔ کچہریوں میں جا کے پتہ تو کریں، کورٹس میں جا کے دیکھے تو صحیح، ایک ماں کے، ایک باپ کے جنے اور ان کی اولاد، وہ ایک دوسرے کا شرعی قانونی جو ان کا حق بنتا ہے وہ بھی دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول میدان منی میں کھڑے ہو کر صحابہ کو یہ ساری چیز گن گن کے ارشاد فرما رہے، ذہن نشین کروا رہے۔ جب ہمارا یہ رویہ ہوگا کہ حضور میدان منی میں خطبہ حجۃ الوداع میں اسے اہمیت کے ساتھ ذکر کریں اور ہم دوسروں کا مال جو ہمارے قبضے میں آئے وہ دینے پہ آمادہ نہ ہوں، تو یاد رکھیے پھر ہمیں دین کی برکت نصیب نہیں ہوگی، پھر ہمیں نماز کی برکت نصیب نہیں ہوگی، پھر تلاوت قرآن کی نورانیت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچے گی اگر ہم دوسرے مسلمان کے مال کی حرمت کا خیال نہیں کریں، اگر ہم دوسرے مسلمان کی جان کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے، اگر ہم دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت کو اپنی عزت و آبرو اور حرمت نہیں سمجھیں گے، ہمیں دین کا نور، دین کا فیض اور دین کے روحانی جو برکات و ثمرات ہیں وہ کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ حضور نے بڑی وضاحت اور اہمیت سے اسے ذکر کیا۔ اسی طرح حضور نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں ایک اور نقطہ جسے بڑی وضاحت سے ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا خبردار لوگو سن لو، جاہلیت کی سارے رسوم و رواج تحت قدمی ھذا موضوع او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس عہد جاہلیت کے جتنے رسوم و رواج تھے آج میں انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں۔ یہ حضور کے کلمات ہیں، حضور کے الفاظ ہیں۔ فرمایا تحت قدمی ھذا موضوع، اے مجھے دیکھنے والی نگاہو، سننے والے کانوں، دیکھ اور سن لو، میں نے دور جاہلیت کے تمام رسوم و رواج کو قدم و تلے پامال کر دیا۔ جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ حضور کا یہ ارشاد سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن حکیم میں توجہ کریں، قرآن حکیم میں جاہلیت کا کلمہ 4 جگہ پہ آیا ہے جس کو بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں اسے اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ قرآن حکیم میں پہلی جگہ جہاں جاہلیت کا کلمہ آیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 154 ہے، اور یہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہے۔ منافقین کا جو کردار تھا غزوہ احد میں، حالات کٹھن تھے، منافقین یہ پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ مسلمان مدینے سے باہر نکلے اگر جہاد کے لیے اور غزوہ کے لیے تو یہ پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے، یہ مارے جائیں گے نعوذ باللہ۔ مشرک وہ تو بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں، کافروں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، اہل مکہ بڑے جو ہے وہ آلات حرب و ضرب کے ساتھ آ رہے ہیں، جو گھر سے باہر نکلے گا وہ بچ کے نہیں آئے گا۔
یہ پروپیگنڈا کر کے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہے تھے۔ ان آیات کا چوتھے پارے کی یہ آیات اگر مطالعہ کریں تو وہ سارا پس منظر واضح ہوتا۔ منافقین کی ان حرکتوں کو اللہ پاک نے جب قرآن حکیم کا حصہ بنایا تو وہاں فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ منافقین یہ اللہ کے بارے میں وہ گمان کرتے ہیں جو حق نہیں ہے۔ یہ تو جاہلوں کا گمان ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، اللہ کی رحمت و تائید محمد مصطفیٰ کے شامل حال نہیں ہوگی۔ ظن الجاہلیہ، قرآن نے اس گمان کو جاہلیت والا گمان قرار، گویا قرآن جسے جاہلیت قرار دیتا ہے اللہ کی قدرتوں پہ شک، اللہ کی رحمتوں پہ شک، رب کی قدرتوں کے بارے میں تذبذب، اللہ کی رحمتوں اور قدرتوں کے بارے میں کنفیوژن، قرآن کہتا ہے یہ ظن الجاہلیہ۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری مقام پر جہاں قرآن نے جاہلیہ کا کلمہ استعمال کیا وہ سورہ مائدہ آیا نمبر 50، ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، یہودیوں کے حوالے سے کہ یہودیوں کے پاس تورات موجود ہے، تورات میں اللہ کے احکام موجود ہیں، وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اور خصوصاً یہ جو آیات نازل ہوئیں یہ زنا کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے بارے میں نازل، یہودیوں نے تورات میں موجود زنا کے حکم کو تبدیل کر ڈالا تھا۔ کوئی طاقتور زنا کرتا تو اس کے لیے نرم سی سزا تجویز کر دی جاتی، جی جرمانہ کر دیا جائے، فائن کر دیا جائے، پیسے لے لیے جائیں، یا منہ کالا کر کے بس گدھے پہ بٹھا کے پھرا دیا جائے، یہی سزا ہے۔ اور اگر کوئی غریب اور کمزور کرتا تو اسے سنگسار کر کے رجم کر دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اس کو جو ہے وہ ناجائز، حرام اور غلط قرار دیا اور فرمایا اللہ کا حکم سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اسی پس منظر میں فرمایا کہ جب حکم الہی تورات میں موجود ہے، محمد مصطفیٰ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اب جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کوئی اور فیصلہ چاہتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اب قرآن اور سنت کے فیصلے سے ہٹ کر اگر کوئی فیصلہ چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں جس میں قرآن اور سنت نے فیصلہ کر دیا، طے کر دیا ہے، قرآن کہتا ہے وہ حکم جاہلیت کا چاہنے والا۔ اور تیسرا مقام جہاں جاہلیت کا کلمہ قرآن نے استعمال فرمایا وہ سورہ احزاب آیا نمبر 22 میں پارے کا آغاز ہے، امہات المومنین کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اے مؤمنوں کی ماؤں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور یوں بن سنور کے باہر مت نکلو جیسے جاہلیت کے زمانے کی عورتیں بن سنور کے باہر نکلا کرتی، وہ اپنے جسمانی نشیب و فراز کو، وہ اپنے جسمانی خد و خال کو نمایاں کر کے مردوں کی، غیروں کی، دوسروں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے منع فرمایا کہ میرے حبیب کی ازواج مطہرات یہ آپ کا منصب نہیں ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے خود کو اس سے دور رکھنا۔ قرآن اسے تبرج الجاہلیہ کہتا ہے، اور محمد الرسول اللہ میدان مینا میں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے ہیں، میدان عرفات میں فرمایا لوگوں سن لو، میں نے جاہلیت کے رسوم و رواج کو قدموں تلے رون دیا، پامال کر دیا ہے، جو میرا ماننے والا ہے اس کا جاہلیت کی ان چیزوں سے کوئی تعلق۔ اور چوتھا مقام جہاں قرآن نے جاہلیت کا کلمہ ذکر فرمایا وہ سورہ فتح آیا نمبر 26 میں پارے میں ارشاد فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ، خود مشرکین کے ہاں بھی عمرے کے لیے آنے والوں کو روکنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے ہاں بھی یہ رواج نہیں تھا، لیکن ضد میں آ کر، تعصب میں آ کر بدر اور احد اور خندق کے میدان میں جس ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، دن بدن اور پے در پے ملنے والی ناکامیوں کو دیکھ کر وہ اتنی ضد پہ اتر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کے لیے مکہ آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے اس حوالے سے فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں وہ حمیت، وہ غیرت پیدا ہوئی، حمیت الجاہلیہ، وہ جاہلیت والا تعصب، وہ جاہلیت والی غیرت، وہ جاہلیت والی انانیت، جس غضب اور جس عصبیت کے نتیجے میں انسان حق کو فراموش کر دیتا،
حق سامنے بھی ہو تو وہ ضد میں آ کر ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ قرآن اسے حمیت الجاہلیہ فرما رہا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری جاہلیت کو اپنے قدموں تلے روند ڈالا۔ آئیے پھر دیکھیے 4 چیزیں ہیں جاہلیت کی جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ ایک ہے حکم الجاہلیہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے علاوہ کوئی فیصلہ دیکھنا، وہ سود کے بارے میں ہو، وہ زنا کے بارے میں ہو، وہ نکاح کے بارے میں ہو، وہ طلاق کے بارے میں ہو، وہ تجارت کے بارے میں ہو، وہ عبادت کے بارے میں ہو، وہ کسی بھی بارے میں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اب اسے چھوڑ کے جو کوئی اور فیصلہ ڈھونڈتا ہے یہ حکم جاہلیت۔ ظن الجاہلیہ، حکم الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ، عورتوں کا بن سنور کر خوشبوئیں لگا کر اپنے جسمانی حسن و جمال کو زیادہ سے زیادہ آراستہ کر کے بے حجاب ہو کر غیر مردوں کے سامنے جانا، یہ تبرج الجاہلیہ۔ اور چوتھا حمیت الجاہلیہ، تعصب اور ضد اور انانیت، ایسا تعصب جو حق سامنے دیکھنے کے باوجود اسے قبول کرنے کی اجازت نہ دے، ضد میں آ کے حق کو حق جانتے ہوئے بھی ٹھکرا دینا، یہ حمیت الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں، دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، تفصیل کا وقت نہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان ساری جاہلانہ عادات کو، خدا کے لیے غور کیجئے، تبرج الجاہلیہ کہیں ہمارے گھروں میں تو نہیں آیا ہوا؟ کہیں ہمارے گھروں کی بہنیں، بیٹیاں، بہویں، خواتین جب نکلتی ہیں تو کیا تبرج الجاہلیہ کا نمونہ تو نہیں ہوتا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہے تو خدا را سوچی اللہ کے رسول نے اسے قدموں تلے روندا۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سن کے ہم کوئی اور فیصلہ تو تلاش نہیں کر رہے؟ قرآن نے اسے حکم الجاہلیہ کہا ہے، حضور کا فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے روندا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم بدگمان تو نہیں ہو گئے ہیں، رب کی قدرتوں پہ ہمیں شک تو نہیں ہونے لگ گیا؟ یہ ظن الجاہلیہ ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ اور ضد میں آ کر، تعصب میں آ کر، چونکہ میری برادری کا ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میرے خاندان کا ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میرے مسلک کا ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میرا پیر بھائی ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میری مارکیٹ کا ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میرے چیمبر کا ہے تو میں نے حمایت کرنی ہے، چونکہ میرا پیٹی بھرا ہے تو میں نے حمایت کرنی، بھلے وہ غلط ہو، بھلے وہ حرام پر ہو، بھلے وہ ناجائز ہو۔ یہ حمیت الجاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کا تعصب ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے میں اسے اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جو انسانیت کا منشور ہے۔ اسی خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا بالخصوص ذکر فرمایا۔ جاہلیت کا جب حضور نے ذکر کیا، 2 باتوں کا بالخصوص حجۃ الوداع میں ذکر کیا۔ فرمایا خبردار، دور جاہلیت میں جب کسی کا قتل ہو جاتا تو مقتول کے ورثاء قاتل کے علاوہ اس کے قبیلے کے کئی لوگوں کو تہ تیغ کر دیا کرتے، اسے اپنی عزت اور خودداری سمجھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا الا ان ربا الجاہلیت، الا ان دم الجاہلیت او دماء الجاہلیت موضوع۔ فرمایا جو اسلام سے پہلے جاہلانہ طریقہ تھا بدلہ لینے کا، آج میں اسے اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ اور فرمایا پھر سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں، جو دور جاہلیت میں ہوا، حضور کے ایک خاندان کے بچے کو جو دودھ پی رہا تھا کسی قبیلے میں، رضاعت کے ایام میں تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں قاتلوں کو معاف کرتا ہوں، آئندہ سے جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، قرآن اور سنت کے اصولوں کی روشنی میں ہوگا، وہ جاہلیت والی ضد انا کی روشنی میں نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز جو عصر جاہلیت کی حضور نے خصوصاً ذکر فرمائی، فرمایا الا وان ربا الجاہلیت موضوع۔ جاہلیت میں جو سود کا لین دین ہوتا تھا، آج میں اسے اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ۔ یاد رکھیں اعتراض سے کوئی نہیں بچ پایا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ جی میں اچھا ہوں یا میں خیر کا کام کر رہا ہوں تو مجھ پہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ خام خیالی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر اعتراض نہ ہوئے، جس پر سوالات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، سینہ مبارکہ منبع وحی ہے، مصدر وحی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کو سب سے بڑھ کر جاننے والے۔ پتہ تھا کہ جب میں کہوں گا کہ سب جاہلیت کے خون معاف ہیں تو لوگ کہیں گے کہ چونکہ ان کے اپنے خاندان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اس لیے سب کے معاف کر دیے۔ فرمایا نہیں، میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا معاف کرتا ہوں۔ جب سود کی باری آئی تو سود میں بھی اللہ کے رسول نے سب سے پہلے فرمایا جو سود، فرمایا دور جاہلیت کے جو سودی لین دین وہ آج سے ختم ہے۔
صرف جو جس کی اصل جتنی رقم کسی کو دی تھی یا مال دیا تھا اتنا ہی واپس لیا جائے گا، سود نہ کوئی لے گا اور نہ کوئی دے گا۔ اور میں سب سے پہلے جس سود کو میں آج ختم کرتا ہوں، ربا عمی عباس ابن عبد المطلب، فرمایا میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا جو سود لوگوں کے ذمے ہے وہ میں سارے کا سارا معاف کرتا ہوں۔ عباس کسی سے سود کی ایک پائی بھی نہیں لیں گے، ہاں جو اصل رقم ہے وہ انہیں واپس لوٹائی جائے۔ اور سود آج بالخصوص ان ایام میں رمضان المبارک میں بھی عرض کی، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بھی ہر مسلمان، کاش ہم بطور مسلمان ایک بار آنکھیں بند کر کے تصور تو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، 10 ذوالحج ہے، 10 ہجری کا ذوالحج کا مہینہ ہے، 11 ہجری ربیع الاول میں حضور وصال با کمال فرما جاتے، اپنے وصال سے صرف 3 ماہ پہلے، اور وہیں پچھلے جو میں عرض کی اسی میدان عرفات کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت بھی اتر رہی ہے۔ حضور اس میدان میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، لوگوں میں سود کو اپنے قدموں تلے روند دیتا ہوں۔ آج اگر ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر، جبکہ اللہ کے رسول کے اس اعلان کے بعد سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 278 اور 279 میں اللہ اور اللہ کے رسول نے سود کا لین دین کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت مسلمان کو رہتی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری جو پاکستان کی شریعہ کورٹس ہیں، ان شریعہ کورٹس نے، ان عدالتوں نے ایک بار پھر سود کو حرام قرار دیا اور باقاعدہ حکومت کو موقع دیا کہ 5 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ گریجولی سودی لین دین سے نکل کر اسلامی جو معاملات ہیں اس کی طرف آیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے تسلیم کیا جاتا۔ مختلف بینکس نے حکومتی آشیرواد پر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر۔ آج اگر ہمارے حکمران دین کے ساتھ مخلص ہیں، اگر وہ دین کے ساتھ سچے ہیں، اور خدا کی قسم ہے مسلمان کو عزت تبھی ملے گی جب وہ دین کے ساتھ مخلص ہوگا۔ جب تک ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، ہم جو مرضی کر لیں ہمیں عزت نصیب نہیں ہوگی۔ اگر حکمران مخلص ہیں تو اس اپیل کو واپس لینا چاہیے، اور جو شریعہ کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف آنا چاہیے، اس کے اطلاق کی طرف آنا چاہیے، اس کے نفاذ کی طرف آنا چاہیے۔ 75 سال ہونے کو آئے ہیں اس مملکت کو وجود میں آئے ہوئے، اور 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں جب حضور نے میدان منا میں، میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا میں سود کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں۔ کیا آج بھی مسلمان کو شک ہے؟ کیا آج بھی شبہ ہے؟ اللہ ہمیں ان شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے۔ حضور نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق کا خصوصاً ذکر فرمایا، فرمایا انہیں تم نے اللہ کے نام پہ اپنے گھروں میں بسایا ہے، استوصوا بہن خیراً۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، خدا کے لیے اللہ کے رسول کی اس وصیت کو سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان عورتوں کو اللہ کے نام پہ تم نے اپنے گھروں میں بسایا، یہ رب کے نام پہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اب فرمائے ان کے ساتھ خیر کا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں النسی کو بھی حرام فرمایا۔ النسی کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر آیہ نمبر 37 میں اللہ پاک نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ مشرکین عرب اسلام سے پہلے کرتے یہ تھے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان کی حرمت کے وہ قائل تھے، لیکن جب وہ دیکھتے ان کی کہیں جنگ ہو رہی ہے، حرمت والا مہینہ آ جاتا اور جنگ کو روکنا انہیں لگتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ یہ کہتے کہ نہیں یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اسے ہم نے حلال کر دیا، حرمت والا مہینہ اس سے اگلا ہوگا۔ محرم آ گیا ہے تو اسے کہہ دیا نہیں محرم نہیں، یہ سفر پہلے آ گیا ہے، سفر کے بعد اب محرم آئے گا، اسے نسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس النسی کو بھی حرام فرمایا، فرمایا یاد رکھو النسی بھی حرام ہے، مہینوں میں تبدیلی کرنا، فرمایا یہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی ذکر فرمایا، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی فرمایا، فرمایا اللہ نے جب سے یہ کائنات بنی ہے مہینے 12 ہی بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اب جو ان میں ہیر پھیر کرتا ہے، جو ان میں تبدیلی کرتا ہے، قرآن فرماتا ہے یہ کفر کے اندر زیادتی۔
سو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ چاند کی تاریخ اور چاند کے مہینے یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا اور اللہ کے حرام کو حلال کرنا ہے. اور ہم سن چکے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے بعد کوئی اور فیصلہ چاہتا ہے یہ تو جاہلیت کا فیصلہ ہے, یہ تو جاہلیت کا حکم ہے جسے قرآن نے رد فرما دیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بڑی اہم بات جو اس خطبے میں ارشاد فرمائی, اور آج بڑی بدقسمتی ہے حکومت اس میں مبتلا نہیں ہے. سود کے معاملے میں ہم کہہ دیتے ہیں جی حکومتی معاملات, میں آپ انڈیویجول انفرادی طور پر آج ہم اس میں سرتاپا غرق ہیں. میدان مینا ہے, اللہ کے رسول مخاطب ہیں, فرمایا لوگوں سنو ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد, تمہارا باپ بھی ایک ہے. كُلُّكُم مِّن آدم, تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو. وَآدَمُ مِن تُراب, اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. یہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مقدس کلمات ہیں جو آج بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کتنا خوبصورت دین تھا اور ہم نے اسے کتنا بدصورت بنا دیا. رسول اللہ نے فرمایا یہ سارے خاندانی تعصبات, یہ برادریوں کا جھگڑا, یہ برادری بڑی ہے, یہ برادری عزت والی ہے اور یہ برادری نعوذ باللہ ذلیل ہے, یہ خاندان عزت والا ہے اور یہ خاندان نعوذ باللہ کمتر اور حقیر ہے, یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. رسول اللہ نے میدان منا, میدان عرفات, حجۃ الوداع کے موقع پر اس سوچ کو رد فرمایا ہے. فرمایا کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تقویٰ, اللہ کا ڈر, رب کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری. جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز ہے, اور جو جتنا اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہے, بھلے اس کا تعلق کسی ہی خاندان سے کیوں نہ ہو. فرمایا لوگوں کی صرف دو قسمیں ہیں, ایک وہ ہے جو برن, جو نیکوکار ہے, اطاعت شعار ہے, اور دوسرا وہ ہے جو فاسق و فاجر اور نافرمان ہے. آج ہم برادریوں کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں. آج امریکہ اور یورپی ممالک ریسزم, نسلی تعصب, آج بھی امریکہ کے اندر بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے. آج کے ابھی اس ٹائم کے اندر کالے لوگوں کو باقاعدہ پولیس مارتی ہے, بلا وجہ مارتی ہے, ان کو قتل کرتی ہے, اور وہ بار بار پلے کارڈز اٹھا کے احتجاج کر رہے ہیں بلیک لائیوز میٹرز. کالے لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. یہ آج کی 21ویں صدی کے امریکہ کی صورتحال. اور اندازہ فرمائیں کہ محمد الرسول اللہ نے 1400 سال قبل حجۃ الوداع میں بھی اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کی فتح کے موقع پر بلال حبشی کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے ان سے اذان دلوا کر بتا دیا تھا کہ جو دین میں لے کے آیا ہوں اس میں بڑے اور چھوٹے, اس میں گورے اور کالے, اس میں برادری ازم, ریسزم, نسلی تعصب, خاندانی تعصب کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. کیا اس سے بڑی بھی دکھ کی بات ہو سکتی ہے کہ حضور کے اس فرمان سے آگاہ ہونے کے باوجود ہم برادریزم کی قیدوں سے باہر آنے پہ تیار نہیں ہیں. رشتہ کرنے کا موقع ہو, تجارت کا موقع ہو, کوئی بھی موقع ہو, ہم برادریزم کے اندر اتنے جو ہے وہ دھسے ہوئے ہیں کہ ہم ان قیدوں سے, ان زنجیروں سے خود کو آزاد نہیں کروا رہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان زنجیروں سے انسانیت کو آزاد کروانے کے لیے آئے تھے. حضور نے نسلی تعصب کا بھی خاتمے کا اعلان فرمایا. ساتھ جب حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرما دیا, پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. فرمایا میرے صحابہ, میدان محشر میں میرا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا. فَمَا أَنْتُمْ الْقَائِلُونَ. صحابہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا الا هل بلغت, سنو کیا میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. محدثین فرماتے ہیں اسی حدیث میں ابتدا میں جب حضور پوچھتے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے, یہ دن کون سا ہے, یہ سرزمین کون سی ہے, صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم. اور جب یہاں حضور پوچھتے ہیں الا هل بلغت, سنو لوگوں بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا,
اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ و رسول عالم، بلکہ تمام صحابہ بیک زبان ہو کے بولے نعم قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ ہمارا رواں رواں گواہ ہے، اے اللہ کے محبوب میدان بدر بھی گواہ ہے، میدان احد بھی گواہ ہے، غار ثور بھی گواہ ہے، مسجد نبوی کا منبر بھی گواہ ہے، حضور یہ میدان منی، عرفات و مزدلفہ ایک ایک ذرہ گواہ ہے، آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قد بلغت الرسالہ، حضور آپ کے قدموں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کو لہو لہان بھی کیا گیا، آپ کے قتل کی سازشیں بھی کی گئیں، آپ کو ساحر بھی کہا گیا، آپ کو مجنوں بھی کہا گیا، آپ کو شاعر بھی کہا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی، آپ پر حالت نماز میں اوجڑیاں بھی رکھی گئیں، حضور آپ کے غلاموں کو گلے میں رسیاں ڈال کے بھی گھسیٹا گیا، لیکن حبیب آپ نے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکی، کوئی دھمکی آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکی، کوئی لالچ آپ کی راہ میں آڑ نہیں بن سکا۔ قد بلغت الرسالہ، آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ ادیت الامانہ، جو آپ کو امانت سونپی گئی وہ آپ نے بحفظ و خوبی باحسن طریق پہنچا دی۔ ونصحت الامہ، حضور آپ نے تو امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر۔ جب صحابہ نے یہ گواہی دی، حدیث میں رسول اللہ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 بار عرض کی اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، مولا تو بھی گواہ بن جا، الہی تو بھی گواہ بن جا، الہی تو بھی گواہ بن جا۔ خدا کے لیے سوچیں، آج ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم سے بھی پوچھا جانا ہے، اور وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، جو باعث تخلیق اولین و آخرین ہے، جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آخرت کا اتنا خیال ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں پوچھا ہے اور پوچھ کے اپنے رب کو گواہ بنایا ہے، اللہم فشہد، مولا تو گواہ ہو جا۔ یہ تیری مخلوق، یہ میرے صحابہ مولا گواہی دے رہے ہیں، جو بار امانت، جو بار نبوت تو نے غار حرا میں میرے کندھوں پہ رکھا تھا، مولا وہ میں نے ادا کر دیا۔ آج یہ میدان منی اور عرفات میں موجود لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں، مولا تو ان کی گواہی پہ گواہ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان مقدس، ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ سے التجا کریں، دلوں کے کشکول پھیلا کے التجا کریں کہ اللہ ہمارے دل کو اسلام کے لیے کھول دے، اسلام کے احکام کے لیے کھول دے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، یہ صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ صرف نعت پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا، حقیقی، آخری، حتمی، قطعی اور ابدی دین اللہ کی بارگاہ میں اسلام ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اللہ ہمارے لیے اسلام کے حکام کا ماننا آسان کر دے، اسے شرح و بسط کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اللہ ہمیں قبول کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔